علیکم، راجہ بشیر عثمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلام نے جو عورت کو مرتبہ اور مقام دیا ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اس بات کی گواہ ہیں کہ عورت کی عزت اور تکریم کا جن میں حکم ملتا ہے، اور عورت کی شخصیت کے بارے میں مرد و عورت کی ذہنیت اور سوچ کے حوالے سے اس میں تفصیلی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی اس میں ارشاد ہے کہ تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے اور اس کی جنس سے ہی اس کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی شفقت پر نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں سے عورت اور خوشبو پسند ہے اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز رکھ دی گئی ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ عورت نے اسلام کو وہ مقام بخشا ہے جس کی وہ حقدار تھی، اور اسلام ان تمام الزامات کو رد کرتا ہے جو دوسرے لوگوں کی طرف سے یا اسلام مخالف لوگوں کی طرف سے اسلام پر لگائے جاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے حقوق پامال کرتا ہے۔ اسلام نے ان تمام الزامات کو رد کر دیا ہے، بلکہ دنیا کے سامنے عورت کو وہ مقام و مرتبہ فراہم کیا جس کی نظیر دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی۔ ناظرین، خواتین کے عالم دن کے موقع پر خواتین کے حقوق پر بات ہونی چاہیے، ان پر ہونے والے ظلم و ستم پر بات ہونی چاہیے، وراثت میں ان کے حصہ پر بات ہونی چاہیے، کم عمری میں ہونے والی شادیوں پر بات ہونی چاہیے، ان کی مرضی کے خلاف ہونے والی شادیوں پر بات ہونی چاہیے، اور ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم کو فروغ دینے پر بات ہونی چاہیے، اور بہت سارے بے شمار مسائل ہیں جن سے آج کل کی خواتین دوچار ہیں، ان پر بات ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایک منظم منصوبہ بندی کے ساتھ عورت مارچ کے نام پر بعض خواتین NGOs، بعض خواتین تنظیمیں مغربی ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا جسم میری مرضی کے علاوہ بے شمار ایسے نعرے لگا رہی ہیں جن کی نہ تو اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ ہی وہ اخلاقی طور پر ٹھیک ہے۔ ان متنازع نعروں کی وجہ سے عورتوں کے حقوق کے لیے چلنے والی تحریک کو نہ صرف نقصان پہنچا، بلکہ متنازع عورت مارچ کی منتظم خواتین اور NGOs عورت کے اصل مسائل پر بات کرنے کے بجائے غیر ضروری نعروں اور مغربی کلچر کو فروغ دے رہی ہیں اور مغربی ایجنڈے کی تکمیل کر رہی ہیں، جو کہ افسوسناک امر ہے۔ اور محض یہ پروپیگنڈا کرنا آج کے دن، چونکہ آج کا دن جو ہے وہ عالمی سطح پر یوم حقوق خواتین یا عورت کے حقوق کے حوالے سے یہ دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن کو منانے والی بے شمار NGOs جہاں اسلام آباد کے دارالحکومت میں بھی وہ عورت مارچ کے نام سے ایسے کتبے اٹھائے وہ مارچ کرتی ہیں اور ایسے نعرے لگاتی ہیں کہ جو ہمارے اسلامی جو ثقافت ہے، جو ہماری مشرقی ثقافت ہے، اس سے دور کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ سراسر مغربی اور اسلام دشمن قوتوں کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہی ہوتی ہیں۔ اس موقع پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان چونکہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر اس کو معرض وجود میں لایا گیا تھا، یہاں عورتوں کو پوری طرح حقوق حاصل ہیں، لیکن جو عورت مارچ کے نام سے کہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں، وہ ان کا اس ملک سے تو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر وہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں تو وہ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں جہاں انہیں ہر قسم کی آزادی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر ہمارا جو آئین ہے، ہمارا جو پاکستان کا دستور ہے، اس کے اندر اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتے ہیں، اس کی روشنی میں سب سے زیادہ خواتین کے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ خواتین میں ہماری ماں بھی ہے جس کے قدموں تلے جنت کہا گیا ہے، خواتین میں ہماری بہن بھی ہے، خواتین میں ہماری بچیاں بھی ہیں، خواتین میں ہماری جو زوجہ ہیں وہ بھی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر خاتون کا، ماں کے اپنے حقوق ہیں، بیوی کے اپنے حقوق ہیں، بہن کے اپنے حقوق ہیں، بچوں کے اپنے حقوق ہیں، اور اسلام سے زیادہ کسی مذہب میں خواتین کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ اس لیے وہ عناصر جو
اپنے مخصوص ایجنڈے کے لیے اغیار کے ایجنڈے کو پاکستان پر مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ اور اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن رہنے چاہیے۔ جب مقبوضہ کشمیر کے اندر اور فلسطین کے اندر عورتوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، وہاں قابض بھارتی فوج جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر چادر اور چار دیواری کا تحفظ بری طرح وہ تقدس پوری طرح پامال کر رہی ہے، وہ خواتین کو شہید کر رہی ہے، عصمت دری کے واقعات ہوتے ہیں، تو اس وقت جو یہ مغرب زدہ این جی اوز ہیں ان کو تو بالکل سانپ سونگھ جاتا ہے۔ کسی تنظیم، کسی این جی او نے مقبوضہ کشمیر کے اندر خواتین پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے آواز نہیں اٹھائی ہے۔ کسی این جی او نے فلسطین کے اندر خواتین کے ساتھ ہونے والے مظالم کے حوالے سے، ان کے مذمت کے حوالے سے آواز نہیں اٹھائی ہے۔ تو یہ جو میرا جسم میری مرضی، یہ خواتین کی نمائندگی کرنے والی تنظیمیں نہیں ہو سکتی۔ یہ چند ایسی آوارہ قسم کی عورتیں ہیں جو اپنے مغربی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے، جو بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کام کرتی ہیں، اور جن کا پاکستان کی ثقافت سے، پاکستان کی کلچر سے، ہمارے اس معاشرے سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ایسی تنظیموں کو اس بات کی اجازت نہ دے۔ بہت سارے موضوعات ہیں، اگر خواتین تنظیمیں وہ یہاں سیمینار منعقد کرتی ہیں، وہ فلسطین میں ہونے والی جو خواتین کے اوپر ہونے والے مظالم ہیں، مقبوضہ کشمیر میں خواتین کے اوپر ہونے والے مظالم ہیں، ان کو اجاگر کرتی ہیں، یا پاکستان میں جو کہیں عورتوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں تو اس کے حقوق کی بات کرتی ہیں اور وہ تجاویز دیتی ہیں، تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ لیکن سڑکوں پہ نکل کر ایک ایسے برہنہ لباس کے اندر جو میرا جسم میری مرضی، اور کبھی وہ مردوں کے گلوں میں وہ رسی ڈال کر ان کو اس کی تصویریں گھسیٹیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اس مذہب کی اور اسلام کی اس کی تذلیل ہے۔ ہمارے اس جو مشرقی ہمارے جو کلچر ہے، پاکستانی عوام کے پاس وہ پہلے ہی مسائل سے دوچار ہیں۔ ان کے پاس اپنی ایک کلچر تھی، اپنی ایک ثقافت تھی۔ اسلامی تعلیمات نے ان کو ہر فرد کو پاکستان کے اندر اس کے حقوق کا تعین کیا ہے، خواتین کے حقوق کا تعین کیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز کمی نہیں رہی ہے جو ہمارے اسلام نے یا جو ہمارا پاکستان کا آئین ہے اس نے نہ دی ہو۔ لیکن یہاں بیرونی ممالک کے جو ایجنڈے ہیں ان کی تکمیل کے لیے بعض قوتیں جو ہیں وہ ہمیشہ یہاں برسر پیکار رہی ہیں۔ اس موقع پہ ہم اس چیز کی مذمت بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اب صرف ہمارے پاس ایک ہمارا اپنا کلچر رہ گیا ہے، اس کو اگر تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، چونکہ باقی تو ویسے بھی لوگ غربت، بے روزگاری، مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، تو ان کے پاس ایک ہی اسلام رہ گیا ہے، اسلام کی ثقافت رہ گئی ہے، اور ایک بپردہ جو خواتین جو عورت کا تقدس رکھا گیا ہے اس کو وہ موجود ہے۔ اگر اس کو بھی پامال کرنے کے لیے یہاں سازشیں کی جائیں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس روش کو روکنا چاہیے حکومتی سطح پر، انتظامیہ کی سطح پر۔ ایسے جو بیہودہ مارچ ہیں عورت کے، اس کو روکنا چاہیے، اور یہاں عورت سیمینار کرے، ان کے بہت سارے حقوق کا جس طرح میں نے تذکرہ کیا ہے، بہت سارے ان کے مسائل ہیں، ان کا وراثت میں ان کا حق ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ جو وہ تعلیم کے مسائل ہیں، وہ دنیاوی تعلیم ہو، وہ دینی تعلیم ہو، وہ ٹیکنیکل تعلیم ہو، وہ تو عورت ہمارے ہاں جو عورتیں آگے بڑھ رہی ہیں تو ان کو کسی نے نہیں روکا۔ وہ کسی تعلیم کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، وہ آرمی کے اندر جا رہی ہیں، وہ ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر ہیں، وہ انجینئر ہیں، وہ ایون کے پائلٹ ہیں، پاکستان میں پائلٹ ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ عورت مارچ کے نام پر باہر نکل کر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے جائیں۔ تو اس چیز کی ہر سطح پر وہ ہمیں مذمت کرنی چاہیے۔ وہ دینی جو طبقہ ہے، مساجد میں علماء اکرام جمعہ کے خطبات میں اس چیز کی مذمت کریں، وہ جو سیاسی رہنما ہے وہ اس چیز کی حوصلہ شکنی کریں، حکومت جو ہے اس چیز کی حوصلہ شکنی کرے، کیونکہ اسلامی ملک ہے اور یہاں اسلامی اقدار کا تحفظ ہونا چاہیے، نہ کہ اسلامی اقدار کی اس کی تذلیل کی جائے یا اس کی تحقیر کی جائے۔ تو میں اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔